جب علی کے سر پہ ضربت لگی تو ابن ملجم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ آخری وقت میں بھی امامت کا تعارف کرایا ہے علی نے. تمہاری سزائیں بلند ہو گئی اور اب میں آ گیا اس مرحلے تک جس مرحلے پر بات کو روکنا ہے. میں اکثر امیر المومنین کی شہادت کے مجلسوں میں ایک جملہ ان کی کنیز کا دہراتا ہوں کہ اس کنیز سے ایک شخص نے کہا کہ تیری پوری زندگی علی کے گھر میں گزر گئی، وہ مہینہ بتا دے کہ کس مہینے میں علی زیادہ عبادت کرتے ہیں. اس نے کہا خدا کی قسم پوری زندگی گزر گئی، شوال میں اور رمضان میں فرق نظر نہیں آیا. جیسا رمضان ویسا شوال ویسا جہاد، یعنی ہر مہینے میں علی کی عبادت اتنی تھی کہ فرق کرنا مشکل تھا کہ رمضان کب آیا شوال کب آیا. علی سمجھ میں آ گیا. سن 40 ہجری کا رمضان تھا. عبادت تو فرماتے ہی تھے، روزہ چل ہی رہا تھا. دوپہر کے قریب علی مسجد کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص دور سے نظر آیا، اس نے سلام کیا، دور سے قریب بلایا، ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا. کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی میرا نام عبد الرحمن ہے. کہا تیرے باپ کا نام ملجم ہے؟ کہا یا علی میرے باپ کا نام ملجم. کہا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. کہنے لگے تجھے کچھ یاد ہے جب تو چھوٹا سا تھا تو تیری یہودی دایا تجھے تماشے مار مار کر کہتی تھی کہ تو ناقہ سالے کی ٹانگوں کا کاٹنے والا ہے. کہا یا علی آپ کو تو میرے ماضی کا پورا علم ہے. کہا میں تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں، اپنی تلوار کو میرے سر سے بچا لے. کہا یا علی میرے بارے میں آپ گفتگو، میں نے آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت کی. کہا ابن ملجم اگر اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا سکتا ہے تو بچا لے. دیکھو بھائی مصائب کے 2 جملے تو میں عرض کروں گا نا، لیکن میں کیا کروں، یہ عجیب شخصیت ہے جس کا نام ہے. کسی نے کہا یا علی آپ کے تو علم میں ہے نا کہ یہ آپ کا قاتل ہے، تو آپ اسے قتل کر دیں. مسکرا کے کہنے لگے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا قاتل ہوں. یہ جواب علی ہی دے سکتے. اجرکم اللہ، تمہاری سزائیں بلند ہو گئی. کہا ابن ملجم بھلائی اسی میں ہے کہ تو یہاں سے بہت دور چلا جا. اس نے کہا کہ یا علی اطاعت ہوگی، میں دور جا رہا ہوں. اور وہ یمن چلا گیا. یہ واقعہ شاید 13 رمضان سے پہلے کا ہے. 13ویں رمضان سے علی نے اپنے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا اور انہیں وصیتیں لکھوانی شروع کی. یہ کوفہ ہے، مدینہ نہیں ہے. میرے انتقال کے بعد اپنے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. دوست آ جاتے، 13 رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہوا. دوست آ جاتے، ان سے کہتے علی کو جی بھر کے دیکھ لو، اب تو قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی. بس میرے عزیزو تم رو چکے اور گھنٹہ بھی مکمل ہو گیا، لیکن جب یہاں تک آ گیا ہوں تو 2 جملے تو عرض کروں گا. 18 رمضان کو ابن ملجم یمن سے پلٹا، کوفہ آیا اور اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی. یہ بھی ذہن میں تمہارے رہے. اب یہاں سے روایت شروع ہوتی ہے شہزادی ام کلثوم کی کہ میرے بابا میرے گھر میں مہمان تھے، میں نے افطار کے لیے دودھ رکھا، نمک رکھا،
گھبرا کے دیکھا، کہا بیٹی تو نے دیکھا کہ تیرے باپ نے کبھی ایک روٹی سے 2 سالن استعمال کیے؟ شہزادی فرماتی ہیں میں نے نمک اٹھانا چاہا، کہا نہیں، نمک علی کو عزیز ہے، رہنے دے، دودھ اٹھا دے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جملے سنو اور مجھے اجازت دو۔ ام کلثوم فرماتی ہیں کہ بابا میرے گھر میں تھے، شب قدر تھی، کچھ نمازیں پڑھی، کچھ سوروں کی تلاوت کی، اور نصف شب کے قریب میں نے یہ دیکھا کہ بار بار باہر نکلتے ہیں، آنگن میں جا کے آسمان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات شہزادی ام کلثوم نے گھبرا کے پوچھا کہ بابا یہ بار بار آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی رات ہے؟ کہا یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ میرے بھائی رسول اللہ نے کیا تھا۔ یہ جدائی کی رات ہے، یہ مفارقت کی رات ہے۔ سنو بھائی، 2-4 جملے سن لو۔ کہا بابا آپ سے بڑا بہادر تو دنیا میں گزرا نہیں، یہ آپ میں اضطراب کی کیفیت بیٹی ہی پوچھ سکتی ہے باپ سے۔ گھور کے دیکھا بیٹی کو، کہا بیٹی تجھے تو میری پوری زندگی معلوم ہے نا، بڑے بڑے بہادر میرے سامنے آئے، بڑے بڑے پہلوان میرے سامنے آئے، لیکن وہ مجھ پہ غالب نہ آ سکے، وہ سب قتل ہو گئے میرے ہاتھوں سے، لیکن آج تو اس کے پاس جانا ہے۔ جو مالک الملک ہے، جو جبار ہے، قہار ہے، تو بیٹی یہ جو تشویش دیکھ رہی ہے نا، اس کی بارگاہ میں سامنا کرنے کی تشویش ہے۔ یہ کہہ کے پھر ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، کہا وقت ہو گیا۔ شہزادی فرماتی، بس یہ آخری جملے ہیں اور اب میں تقریر کو تمام کرنے والا ہوں۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ آبا دوست پہ ڈالی، باہر نکلے، حسن و حسین ساتھ ہوئے، اتنے میں مرغابیاں آ گئی۔ سنا ہوا ہے نا تمہارے واقعہ، لمبی گردن والی بطخیاں، مرغابیاں، وہ پلی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حسن کو دیکھا اور کہا حسن اگر ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھ سکو تو انہیں پالنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا میں پسند نہیں کرتا کہ علی کے گھر میں کوئی جانور بھوکا یا پیاسا رہ جائے۔ یہ سن 40 کا کوفہ ہے، وہ سن 60 کا کوفہ تھا جب حسین کے بچے حضرت کی آواز۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تم نے گریہ کیا، واقعہ طویل ہے لیکن میں مجبور ہوں کہ اس جملے پر گفتگو کو تمام کروں۔ ابھی علی نکلے نہیں، صرف مرغابیوں کے سلسلے میں وصیت کی، علی آنگن میں آ گئے ہیں نا، اتنے میں علی کے کانوں میں تلواروں کی جھنکاروں کی آواز آئی۔ کہا بیٹے حسن دیکھو یہ کون لوگ جو تلواریں چمکا رہے ہیں؟ گئے، واپس آئے حسن ابن علی، کہا بابا حذیفہ یمانی 40 جوانوں کو لیے ہوئے آپ کے گھر کا پہرا دے ہوئے۔ علی باہر آئے، کہا حذیفہ بات کیا ہے؟ کہا مولا 13 رمضان سے مسلسل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں علی قتل ہو جائے گا، تو ہمارے ہوتے ہوئے آپ قتل ہو جائیں، لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ توف ہے ہماری زندگی پر۔ ہم نے طے کیا ہے کہ جب تک یہ رمضان ختم نہیں ہوتا ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ ایک مرتبہ گھور کے حذیفہ کو دیکھا، کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا آپ امام برحق ہیں، آپ امام برحق ہیں۔ کہا حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم واپس جاؤ، اپنی فوج کے ساتھ واپس جاؤ۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں جا تو رہا تھا لیکن بار بار اپنے مولا کو مڑ کے دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ آخری زیارت ہو۔ حذیفہ گھر میں آئے،
بیوی نے پوچھا کہ حذیفہ مولا کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے؟ کہا نہیں بیوی، مولا نے مجھے خود رخصت کیا ہے. بس آخری جملہ سنو، تقریر تمام ہو رہی ہے. مولا نے مجھے خود رخصت کیا ہے. کہا حذیفہ اگر کچھ ہو گیا آج کی رات تو کیا کرو گے؟ رسول کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ کہا بیوی مت گھبرا، میرا مولا کوئی بزدل نہیں ہے. فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، فاتح بدر ہے، فاتح حنین ہے. کسی کی مجال ہے کہ علی پہ حملہ کر دے؟ بیوی کو تسلی دی، یہ تلوار ایک طرف پھینکی، اپنا سر تکیے پہ رکھا، دعائیں پڑھ رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی. ایک مرتبہ بیوی نے جھنجھوڑا، کہا حذیفہ کوئی آواز آ رہی ہے. حذیفہ ننگے پاؤں دوڑے تو آواز آتی قد قتل امیر المومنین. ہائے کوفے کا چراغ خاموش ہو گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا